محترم و معزز سامعین اکرام، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، یہ میری زندگی کا پہلا اتفاق ہے کہ اس طریقے سے فیس بک پر آن لائن بولنے کا موقع مل رہا ہے، اور یقیناً اس میں قوم کی بھلائی ہے، لوگوں کے اصلاح، ان کے عقائد و اعمال کی درستگی کے لیے جو یہ اقدام اور کوششیں عشق رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کو لوگوں کے دلوں میں بسانے کے لیے جو ایک کاوش سرپرست عالی جناب حضرت مولانا نادر حسین صاحب دامت ظلالہ والنورانی نے شروع کیا ہے، یقیناً یہ قابل مبارکباد و قابل ستائش ہے۔ تو جملہ حضرات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے بڑے عزیز ہیں، علی ثقلین صاحب، شاعر ہندوستان اصغر رضا، اور اس کے علاوہ نقیب اہل سنت علی جناب بھائی نفیس احمد حبیبی صاحب، اور جملہ حضرات جو بھی سن رہے ہیں اور جو بھی دیکھ رہے ہیں، سب مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو اور محنتوں کو قبول نصیب عطا فرمائے۔ معزز سامعین، مجھ سے کہا گیا کہ آپ کسی بھی موضوع پہ کچھ دیر کے لیے گفتگو کر دیں۔ میں کافی سوچتا رہا کہ آخر بولا کیا جائے، پھر میرے ذہن میں بات آئی کہ کیوں نہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مسائل پر گفتگو ہو جائے اور اس پہ روشنی ڈال دی جائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کئی طریقے رکھے ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور توفیق حاصل کر کے لوگ اپنی ضروریات بھی پورا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ اگر اپنے نادار اور کمزور لوگوں کی خدمت کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور ان کی خدمت کو اپنی خدمت کے بارے میں فرماتا ہے۔ اسلام نے ایک بہت ہی حسین عمل رکھا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب انسان اپنے رزق کو حاصل کرے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مقدر رکھا ہے، تو اس رزق سے وہ اپنے اور اپنے بچوں کا بھی انتظام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سے کچھ حصہ وہ اپنے نادار، کمزور، غریب بھائیوں کے لیے، پڑوس۔ اس حسین نظام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیٹ کہ جس کی آگ کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور بہت سے ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو نہ انسانیت کو زیب دیتا ہے اور نہ ہی کسی انسان کو زیب دیتا ہے، نہ شریعت اس سے ایسے کاموں کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن انسان اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بہت سے ایسے غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، آج کل لوگ پیسہ صاحب حیثیت ہے، جو صاحب مال ہے، وہ اپنے مال میں سے غریبوں کا کچھ حصہ رکھے۔ اب اس کو شریعت نے زکوٰۃ کا نام دیا، جو کہ فرائض میں ہے۔ شریعت نے اس کو
صدقات و فطرات کا نام دیا جو کہ واجبات میں ہے، اور اسی طریقے سے عشر کا بھی نام دیا گیا۔ اب ان کے نکالنے کے طریقے اور کنڈیشنز الگ الگ ہیں۔ آج ہم فقط زکوٰۃ کی بات کر لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں ہم ترغیب دیں کہ وہ زکوٰۃ کی طرف مائل ہوں اور زکوٰۃ نکالیں، تاکہ جب لوگوں کے پاس کھانا ہوگا، پہننے کو کپڑے ہوں گے، پیٹ کی آگ بجھی ہوگی، تو وہ اللہ کی عبادت بھی صحیح طور پہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بھی بچے رہیں گے۔ ورنہ آج کل تو یہ حال ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہا کرتے تھے کہ جان لو کہ جب روٹی مہنگی ہو جائے گی تو عزتیں سستی ہو جائیں گی۔ آج ساری دنیا کا حال یہی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جبکہ یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، پورے عالم میں ایک خوف و ہراس کا عالم ہے۔ میں ایک بار پھر جملہ مسلمانوں سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کورونا وائرس سے نہ ڈریں، بلکہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈریں۔ یقیناً جان لیجئے بیماریاں اور اس کی شفا اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ یقیناً کورونا وائرس انسان بیمار ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تبھی وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ تدبیریں اختیار کرنے کو اسلام نے رکھا ہے۔ اگر ڈاکٹرز آپ کو جو بتا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ محکمہ صحت سواستھ منترالیہ کی طرف سے آپ کو جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جن ایکشنز کو لینے کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے، آپ ان کاموں کو خوب کریں، اور ان کاموں کو باضابطگی اور مکمل سے کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ وضو کا خاص اہتمام کریں اور نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اور رمضان الکریم میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہیں، تو آپ کا دل بھی سکون پائے گا، آپ کا وجود بھی سکون پائے گا، اور آپ پریشانیوں سے دور رہیں گے، کیونکہ قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ تو لہٰذا اپنے ایمان ہوئے آپ اللہ سے ڈریں، اور دنیا کے اور کسی چیز سے ڈرنے کی آپ کو قطعی ضرورت نہیں ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم حضرات اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک مختصر سا ہدیہ درود پیش کر لیں۔ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس نے کہا خذ صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ اس سے معلوم یہ چلا کہ ہمارے مالوں میں سے شریعت نے کچھ حصہ رکھا ہے، اگر ہم اس حصے کو دیں اللہ کی راہ میں تو اس سے ہمارے جو بقیہ مال ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں اور ستھرا ہو جاتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں، وہی فلاح پاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، فلاح حاصل کرنا ہے، تو ہمیں زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اب حضرات محترم، زکوٰۃ کو شریعت اسلام نے فرض کیا ہے، یہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہے گا، اور جس کے اوپر یہ لازم ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی جلدی کرے، تاخیر نہ کرے، ورنہ گناہوں کا وہ اس کے لیے باعث بنے گا۔ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، قیامت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہم فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تو قیامت کے دن ان کے ان مال کو جہنم کی بھٹی میں تپایا جائے گا،
اور اس سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ اللہ ہی خیر فرمائے، ایک تو جہنم کی آگ، اوپر سے یہ آپ کے سونے چاندی، جناب ایک لوہا گرم آپ چھو لیجئے تو آپ کا وجود کانپ جائے گا۔ اور سے یہ سونا چاندی جو بالکل گلتے ہیں تو وہ کئی ہائٹ پہ جا کے وہ ان کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے جسموں کو جلائیں گے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا، امی عائشہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اس کو ہلاک کر دے گی۔ آج ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں مال ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہمیں کچھ فائدہ ملا، ہم نے بزنس لگایا، کوئی کامیابی نہ حاصل ہوئی۔ جناب والا اس حدیث کے مطابق اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے تو در حقیقت وہ جس مال کی زکوٰۃ اس نے نہیں نکالی وہ مال اس کے اصلی مال میں مل کر اس نے تمام کو تباہ کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقائے نعمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تبارک و تعالی اسے قحط میں، اللہ اکبر۔ آج ہمارے اوپر بھوک مسلط ہے، آج ہمارے اوپر تنگ دستی مسلط ہے، آج ہمارے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں مسلط ہیں۔ آج فصلیں کھڑی ہیں لیکن طوفان آ گیا، آج فصلیں تیار ہیں لیکن باڑھ نے آ کے تمام کو تباہ و برباد کیا۔ ہمارے ہاتھوں کی محنت، ہماری تمام طریقے، ہماری فصلیں ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گئیں۔ جناب اللہ، یہ فقط اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے مال میں حق رکھا تھا ہم نے اس حق کو نہیں دیا۔ تو اگر آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ بھوک اور قحط سے، سوکھے سے اور ان تمام پریشانیوں سے آپ بچے رہیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقائے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال بھی تمہارا ہلاک ہوتا ہے، خشکی اور تری میں جو مال بھی تمہارا ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کے سبب ہلاک ہوتا ہے۔ آپ کا کچھ مال پانی میں ڈوب گیا، کچھ ایسے بھی تھے کہ آپ گلے لگا رکھے تھے لیکن اس میں آگ لگ گئی، بہت کچھ آپ اس کو بہت سے چیزوں پر تطبیق کے سمجھ سکتے ہیں۔ دکان ہے، کبھی ہاتھ پیش آ گیا، اللہ خیر فرمائے۔ تو حضرت محترم، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا، اور یقیناً یہی سبب ہے کہ میرے آقا نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں ہلاکتوں سے، پریشانیوں سے، بھوک سے، تنگ دستی سے، غریبی سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں زکوٰۃ دینا ہوگا۔ در حقیقت آپ کے دل میں شیطان خوف ڈالے گا کہ آپ زکوٰۃ ادا کرو گے تو آپ کا مال کم ہو جائے گا اور آپ پریشانیوں میں آ جائیں گے، آپ کی اولادوں کا خوف آپ کو دکھایا جائے گا، آپ کے ضروریات کو آپ کے سامنے شیطان پیش کرے گا۔ حضرات محترم، اس وقت آپ کو بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، آپ کو اپنے نبی علیہ السلام حدیث پاک کہ تم اللہ کی راہ میں گے وہ تمہیں 10 دے گا، اور اگر قرآن مقدس کے حوالے سے بات کریں تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ تو حضرات محترم، اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے جیسے کہ انہوں نے ایک خرچ کیا اور ایک دانہ دیا، اس سے 7 بالیاں نکلیں اور اس 7 بالیوں میں 700 دانے ہوئے۔ تو اگر آپ 1 روپے خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 700 بھی عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، قادر مطلق ہے، آپ اس کے احکام پہ
لگائیے، اس نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ وہ اس وعدے کو اللہ رب العزت جیسا اس کی شایع نشان ہے وہ ضرور بالضرور عمل فرمائے گا۔ زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے اب آپ کو کچھ باتوں کا جاننا بے حد ضروری ہے، اس بات کو غور سے سنیں۔ زکوٰۃ کے لیے پہلی چیز ہے شرائط زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کن وجہوں سے انسان پر فرض ہوتی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، وہ پائے جانے سے زکوٰۃ ہوگا، نہیں پائے جانے سے زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز اموال زکوٰۃ، یعنی کن مالوں سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے یا کن مالوں پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تیسری چیز نصاب زکوٰۃ، یعنی آپ کو ان مالوں سے کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے اور کتنا مال پہنچے گا تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اور چوتھی چیز، یہ جو آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، یہ خرچ کس پہ کریں گے، یعنی مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کے خرچ کیا کیا ہیں۔ بات کریں شرائط زکوٰۃ کی، جناب والا شرائط زکوٰۃ میں پہلی بات مسلمان ہونا، دوسری چیز بالغ ہونا، تیسری چیز عاقل ہونا۔ مسلمان بھی ہو، بالغ بھی ہو اور عقل مند بھی ہو، پاگل ہو، بیوقوف ہو، عقل قائل ہو تو ایسے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوتھی طرح نے بیان فرمائی آزاد ہونا، یعنی وہ کسی کا غلام نہ ہو۔ آج کے زمانے میں یہ صورت لگ بھگ نہیں پائی جاتی کیونکہ ہر انسان آزاد ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے مالک نصاب ہونا، یعنی شریعت مطہرہ نے جو مالک نصاب ہونے کی مقدار بتائی ہے وہ آپ کے پاس ہو، مثلا 52.5 تولہ چاندی کم سے کم اس کی مقدار ہے، 52.5 تولہ چاندی ہو یا پھر اس کے برابر آپ کے پاس مال ہو، یا تھوڑا چاندی، تھوڑا سونا، تھوڑا مال، تھوڑا مال تجارت، ان تمام کو ملا کر بھی اگر آپ پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے بھر پیسہ ہو جاتا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے مال پر قبضہ بھی ہو، یعنی جس مال کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس مال پر آپ کی پکڑ ہو، وہ آپ کے قبضے میں ہو۔ اس کے بعد ہے نصاب قرض اور ادھار سے فارغ ہو، نصاب آپ کا حاجت سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ کا مطلب ضرورت کی چیزیں جو آپ کی ہیں ان سے وہ نصاب فارغ ہو، جو آپ ضروریات میں پیسے خرچ کرتے ہیں اس کے بعد جو بچے اور اس پہ سال گزرے اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے مال نامی ہو، مال نامی، یعنی اس مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، جیسے سونا، چاندی، اور یہ تو ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے اسی لیے پیدا ہی کیا ہے کہ ان کے ذریعے لوگ خرید و فروخت کریں اور دنیا میں اس کے ذریعے کاروبار چلے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مال خلقی ہیں، یعنی اللہ تبارک مال خلقی کی، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد نوٹ اور کرنسی وغیرہ، تو ان کو مال فعلی کہا جاتا ہے، یعنی ان سے بھی وہ ضروریات پوری ہوتی ہیں تو ان پر آپ کو زکوٰۃ۔ اور آخر میں نمبر آتا ہے اسلامی حساب سے اس کے سال گزرنا، یعنی حولان حول، اسلامی سال، یعنی آپ کو اپریل مئی جون کے حساب سے نہیں بلکہ آپ کو اپنے اسلامک مہینے میں کوئی ایک تاریخ متعین کرنی ہے اور اسی تاریخ سے آپ کو 1 سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اب وہ رمضان کے دن بھی ہو سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جس مہینے میں آپ کو سہولت میسر آپ اس کو جو ہے کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ جو مال زکوٰۃ ہیں وہ کون کون سے ہیں، مختصر میں نے بیان کر دیا لیکن تھوڑا سا اس کی اور وضاحت کر دوں۔ سونا چاندی آپ جان گئے، کرنسی میں کئی چیزیں آتی ہیں، ایک کی نوٹ، دوسری چیز
پرائز بانڈز، مطلب آدمی نے جو گورنمنٹ کی طرف سے بانڈ وغیرہ نکلتے ہیں وہ خرید لیا ہو، یا پھر اس نے اگر ڈاک خانے میں رقم جمع کر رکھی ہے، LIC کرا رکھی ہے، شیئرز مارکیٹ میں پیسے لگائے ہیں، اور اسی طریقے سے فکس ڈپازٹ وغیرہ کے جو پیسے ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ کیسے ہوگا انشاءاللہ وہ آگے آپ سے بیان کیا جائے گا۔ مال تجارت، یعنی آپ نے مال تجارت یعنی خریدا ہو بیچنے کی نیت سے، مال کو، کسی سامان کو، آپ کی دکان ہے مثلا پرچون کی، تو آپ نے جو سامان خریدا ہے وہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، تو وہ اگر سال بھر گزرا ہے اور وہ آپ کے دکان میں جو مال ہے وہ مال اگر 52.5 اس مال پہ زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ آپ مال کو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اس مال پر 1 سال گزر جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیں کہ وہ ادھار کا نہ ہو، ادھار پہ نہ خریدا ہو، بلکہ آپ نے اپنے نقد مال سے جو چیزیں خریدی ہیں وہ ان پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اب اموال زکوٰۃ میں جو سونا چاندی ہے ان کو 2.5% کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب سونا اور چاندی کے بارے میں یہ جان لیں کہ سونا چاندی چاہے وہ آپ کے پاس سلی کی شکل میں ہو، چاہے کچی ہو، پکی ہو، زیور کے شکل میں ہو، یا پھر وہ آپ کے پاس میٹ کے ساتھ ہو، یا پھر وہ برتن کی شکل میں ہو، آپ نے اسے استعمال میں رکھا ہو یا زمین میں گاڑ دیا ہو، بہر صورت ان پر زکوٰۃ بنے گی۔ یہ بات یہاں سمجھ لیں، ملاوٹ ہے تو زیورات بغیر ملاوٹ کے نہیں بنتے۔ عموماً سونا پوچھنے پر یہ معلوم چلا کہ اگر میں پیتل وغیرہ نہ ملایا جائے تو وہ زیور صحیح تیار نہیں ہوں گے، تو وہ ملاوٹ رکھتے ہیں۔ تو یہ ملاوٹ کتنی بھی ہو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر وہ اس میں سونا زیادہ ہے، ملاوٹ کم ہے تو پورا سونا، اگر چاندی زیادہ ہے، ملاوٹ کم ہے تو پورا چاندی، اور اگر ملاوٹ زیادہ ہے تو جتنا اس میں سونا بن رہا ہے اس سونے کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر ملاوٹ زیادہ ہے، سونا کم ہے، تو جتنا سونا ہے اتنی آپ کی زکوٰۃ دینی ہوگی، جتنی چاندی ہو اتنی زکوٰۃ آپ کو اس کی دینی ہوگی۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے کرنسی اور بانڈز وغیرہ کا، جو میں نے ذکر کیا تجارت پر۔ تو اب یہ بات سمجھیں کہ کرنسی آپ کے پاس ہے وہ چاہے آپ کے ملک کی ہو، غیر ملکی ہو، مثلا آپ نے ڈالرز وغیرہ امریکہ والے، آپ نے سعودی کا ریال رکھا ہے، آپ نے کویتی دینار رکھا ہے، اگر ان کی زمانے میں ویلیو ہے، قیمت ہے، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آپ نے پیسے بینک میں رکھے ہوں، گھر میں رکھے ہوں، کرنسی کے شکل میں رکھے ہوں، یا پھر میں نے پہلے بیان کیا کہ آپ نے بانڈ وغیرہ خرید رکھے ہوں، آپ نے انہیں تجارت لگا رکھا ہو، یا پھر آپ نے کسی کو امانت یا قرض میں دیا ہو، ان تمام صورتوں پر ان مالوں پر زکوٰۃ بنے گی۔ مال تجارت کے بارے میں ذکر کر دیا گیا، پھر سے ایک بار سن لیں، جو بھی مال آپ تجارت کی نیت سے خریدیں گے اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ نیت تجارت کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے تجارت کی نیت سے خریدا تھا لیکن بعد میں آپ کا من بدل گیا کہ نہیں میں اس کا استعمال کروں گا، تو اب وہ آپ کے ضرورت میں شامل ہو گیا، حاجت میں شامل ہو گیا، بلکہ زکوٰۃ کی ضروری ہے کہ آپ کی نیت اس کی بیچنے کی رہی تبھی زکوٰۃ بنے گی۔ آپ نے ایک سامان خریدا تھا کہ میں اسے استعمال کروں گا، لیکن بعد میں آپ کی نیت ہو گئی کہ اب میں اسے بیچوں گا، اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کے دل میں خیال ہے کہ ٹھیک ٹھاک ملے گی تو بیچ دوں گا ورنہ کوئی بات نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں آپ نے بیچ دیا، جو قیمت حاصل ہوگی وہ قیمت آپ کے موجودہ نصاب کے مال میں مل کر اگر وہ زکوٰۃ تک پہنچتی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب ایک بات اس کے ہمیں یہ جاننا ہے اموال تجارت کے بعد کہ اب ہمیں جن اموال پر زکوٰۃ نہیں دینا، یہ تو وہ مال ہوگا جن پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اور جن پہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے
تو پہلے نمبر پہ شریعت مطہرہ نے ان کو متعارف کیا ہے حاجت اصلیہ والا مال. یعنی حاجت اصلیہ وہ چیزیں جن کے بغیر آپ کو زندگی میں آپ کا گزارا مشکل ہو جائے، بہت مشکل سے آپ اس سے اپنی گزارا کر سکیں ان چیزوں کے بغیر، تو اس کو حاجت اصلیہ کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی وہ ہے مال غیر نامی. اب مال غیر نامی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ضرورت کی ہی استعمال میں آتی ہیں، لیکن اب اس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. وہ حاجت اصلیہ کی چیزیں جیسے کہ آپ کے پاس خانہ داری کے ضروری سامان، آپ کے گھر میں برتن وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب حاجت اصلیہ میں شامل ہیں. آپ کا مکان، یہ بھی حاجت اصلیہ میں. سواری کی گاڑی، سردی گرمی کے کپڑے، کھانے پینے کی ضروری خوراک جو آپ نے گھر میں غلہ کر رکھا ہے، اور پیشہ آلات، یعنی آپ کے پاس جیسے آپ ہنرمند ہیں، آپ مثال کے طور پہ آپ ویلڈنگ کرتے ہیں، تو اس ویلڈنگ کرنے میں جو آپ کی مشین ہے، جو ہتھیار وغیرہ ہتھوڑے جو کچھ ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ آپ کے ضروری اشیاء میں شامل ہیں. اسی طریقے سے کسان کے جو ہل وغیرہ جو ہوتے ہیں جوتنے کے لیے، وہ سب ضرورت کی چیزوں میں شامل ہیں. تو حاجت اصلیہ میں فی الحال اگر آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے یا قرض یا مکان یا دکان، فی الحال کرایہ ادا کرنے کی کرنسی، یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو ان پر جو ہے آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. اگر آپ کو قرضہ دینا ہے تو آپ کو پہلے قرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد جو مال بچے گا اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کروں، اگر آپ نے بینک سے قرض لیا ہے تو بینک سے جب آپ قرض لیتے ہیں تو جیسے آپ نے 1,00,000 روپے لیا تو بینک آپ سے کچھ زیادہ چارج کرتی ہے. پہلی بات آپ یہ بھی جان لیں کہ بغیر ضرورت کے قرض نہیں لینا چاہیے، اور مستحبات کام کے لیے تو قرض نہیں لینا چاہیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کے تعلق سے بہت واضح طور پہ بیان فرمایا ہے. تو بہرحال یہ جان لیں کہ آپ کو بینک سے بہت زیادہ ضروری ہو تبھی آپ قرض لیں، ورنہ قرض نہیں لینا چاہیے. تو اس میں آپ نے 1,00,000 لیا، لیکن بینک آپ سے کچھ سالوں میں آپ سے 1,10,000 یا 1,20,000 جو بھی ان کا بنے اس حساب سے وہ آپ، تو آپ کا قرض جو ہے وہ 1,20,000 نہیں بنے گا، بلکہ صرف 1,00,000 بچا جو آپ نے اصل دیا ہے. جو 20,000 جو آپ ایکسٹرا چارج دے رہے ہیں اس کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. یہ مطلب آپ اپنے زکوٰۃ میں اس کو لیس نہیں کر سکتے. اب آگے ہم بڑھتے ہیں مال غیر نامی کی طرف. مال غیر نامی میں کیا چیزیں ہیں؟ جیسے مکان، خالی پلاٹ، آپ کا گودام، فرنیچر، فریج، اور اسی طریقے سے دکان کے کاؤنٹر ٹیبل وغیرہ، فلیٹ، موبائل مہنگے سے مہنگے آپ استعمال کریں، وہ اگر آپ استعمال میں ہے تو زکوٰۃ نہیں. گھڑیاں جو آپ مہنگے سے مہنگے استعمال کریں، اسی طریقے سے کپڑے کتنے بھی مہنگے ہوں اگر آپ کی ضرورت میں تو ان چیزوں پہ نہیں. اور اسی طریقے سے آپ کرائے کی جو دکان ہے وہ بھی آپ کی ضرورت میں شامل ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں، بلکہ جو اس کی آمدنی حاصل ہوگی اس آمدنی پہ زکوٰۃ ہوگی. اسی طریقے سے آپ نے گھر یا مکان میں اے سی وغیرہ لگا رکھا ہے، یا پھر آپ نے رکشہ آپ چلا رہے ہیں اور وہ کرائے پر رکشہ چل رہا ہے، تو جناب والا یہ جو چیزیں ہیں یہ سب آپ کے حاجت میں ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ آپ جو اس کی آمدنی ہوگی جب اس پہ سال گزر جائے گا تو آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینا ہوگا. اب اس سے آگے آپ یہ بھی جان لیں کہ اب نصاب کتنا بنتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے جو آپ کو بیان کیا سونا چاندی، نقدی کرنسی اور ساتھ ہی ساتھ مال تجارت، ان پہ زکوٰۃ کتنی بنے گی. تو پہلی بات میں آپ کو بیان فرما دوں کہ شریعت مطہرہ نے جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے وہ 20 دینار ہیں. سونا 20 دینار ہو، اس کو جب آج کے زمانے میں کنورٹ کیا گیا تو وہ بنا 7.5 تولہ، اور جب اسے گرام میں کنورٹ کیا وہ جا کے بنا 87 گرام 0.48 ملی گرام، یعنی 48 ملی گرام. یہ ہے. اب اس پر آپ کو 2.5% کی زکوٰۃ نکالنی ہے. اس کے بعد چاندی
جو حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا وہ 200 درہم ذکر فرمائے. 200 درہم کو جب تولے میں کنورٹ کیا گیا تو وہ بنا آپ کا 52.5 تولہ. اور جب اس کو ہم گرام میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ جا کے بنتے ہیں تقریباً 612 گرام 36 ملی گرام. یہ سونے چاندی کا وزن ہو گیا، مقدار جن پہ زکوٰۃ بنے گی. نقدی اور کرنسی ان کا کوئی وہ نہیں ہے، جتنے بھی ہوں گے اگر وہ کم سے کم جو چاندی کی نصاب ہے وہاں تک اگر ان کی ویلیو پہنچے گی اور اس پہ سال گزر چکا ہوگا تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. مال تجارت کا بھی یہی حال ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جتنا اقل نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 36 ملی گرام چاندی خریدنے پر آپ کے پاس اگر مال تجارت ہے، اس پہ سال گزر گیا تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اب وہ کروڑ 2 کروڑ لاکھ ارب جتنے بھی پہنچ جائیں آپ پر اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. کل 2.5% یعنی پورے 40واں حصہ. ایک بات میں یہاں پہ آپ کے ذہن نشی کر دوں، ایک آدمی ہے اس کے پاس رمضان کی پہلی تاریخ کو 30,000 روپے ہیں، جو کہ چاندی کا جو اقل نصاب، چاندی کا جو نصاب ہے یعنی شریعت کا جو اقل نصاب ہے وہاں تک وہ پہنچا ہوا ہے. تو اب 1 تاریخ کو اس کے پاس وہ مال ہے، رمضان کی 1 تاریخ کو. اب سال شروع ہوا، اب اس نے عید میں کچھ پیسے اسی میں سے خرچ کیے، پھر بقرہ عید میں، عید الاضحیٰ میں کچھ پیسے خرچ کیے، پھر ایسے ہی خرچ کرتے کرتے جب یہ آئندہ رمضان آیا اور اس کے پاس پھر 30,000 روپے آ گئے تو حضرات محترم نصاب کے برابر روپے آ گئے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے. اس میں سے اگر کچھ بھی باقی رہا اس پیسے میں سے جو آپ شروع سال سے خرچ کریں، اگر کچھ بھی باقی رہ گیا اور پھر وہ پورا ہو گیا، نصاب تک پہنچ گیا تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا. لیکن ہاں اگر آپ کے پاس 30,000 روپے تھے یعنی نصاب تک پہنچا ہوا پیسہ تھا لیکن آپ نے خرچ کیا اور بالکل خرچ ہو گئے 2 مہینے میں، 1 مہینے میں، سال کے ختم ہونے سے پہلے بالکل ختم ہو گیا، بچا ہی نہیں. اب آپ کے پاس پھر نیا نصاب کا پیسہ آ گیا، مثلا پھر آپ کے پاس 30,000 روپے آ گئے تو جس تاریخ کو یہ نصاب مکمل ہوا اس نصاب کو ہم اس عربی تاریخ سے، اردو تاریخ سے، چاند کی تاریخ سے ہم پھر 1 سال جوڑیں گے. جو پچھلا رمضان کا جو 1 تاریخ جو آپ پہ زکوٰۃ جس دن بنی تھی وہ نہیں جوڑیں گے جبکہ نصاب مکمل خرچ ہو جائے اور آپ کے پاس نیا نصاب آئے. کیونکہ پرانا نصاب اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی بچا ہوتا 1,000 2,000 5,000 بھی تو جو مال ملتا وہ اسی پہ جڑ کے وہ تیار ہو جاتا، پرانا نصاب بن جاتا. لیکن جب وہ ختم ہو گیا تو اس پہ وہ جڑے گا نہیں. تو اب حضرات محترم اب آگے ہم بڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے. اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا اگر وہ 7.5 تولہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، تھوڑی چاندی نہیں ہے، تھوڑے پیسے بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو اب آپ کو اگر 7.5 تولہ سے کم سونا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کچھ لوگوں کو یہ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو سونا ہے، اگر ہم اس کی چاندی میں قیمت نکالیں گے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ بنے گی. ایسا 0.48 ملی گرام آپ کے پاس ہے تو اس پر آپ کو اگر آپ سونے سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 2 گرام 187 ملی گرام آپ کو اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی. آپ اتنا سونا بھی دے سکتے ہیں، اتنے سونے کی مقدار میں جو اس کی قیمت بنے اتنی چاندی بھی دے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اس قیمت کے اعتبار سے کوئی سامان بھی دے سکتے ہیں اور پیسہ بھی دے سکتے ہیں، اور ضرورت کی سامان بھی لے کر آپ غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے وغیرہ میں ہو آپ وہ بھی دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگا. اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر 52 تولہ چاندی ہے تو اس پر آپ کو جو زکوٰۃ نکالنی ہے 612 گرام 36 ملی گرام چاندی پر وہ بنتی ہے 15 گرام 309 یعنی 309 ملی گرام. یہ نصاب ہے چاندی کا. اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے تو اب آپ کے پاس تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سونا، تو آپ کے پاس اگر تھوڑا چاندی اور تھوڑا سونا ہے
تو اس صورت میں آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں کو ملانے سے اگر 612 گرام کی 612 گرام پوائنٹ 336 ملی گرام اگر ان کا نصاب پہنچ جا رہا ہے تو پھر آپ کو اس کا 40واں یعنی 2.5% آپ کو نکالنا ہوگا۔ اب آپ کے پاس تھوڑی چاندی، تھوڑا سونا اور آپ کے پاس تھوڑا سا مال ہے، لیکن یہ کوئی بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہا، تو اس صورت میں آپ کو سونے کی قیمت، چاندی کی قیمت اور جو آپ کے پاس مال ہے اس قیمت تینوں کو ملائیں گے۔ اگر وہ آپ کا تولہ چاندی خریدنے کے برابر پہنچ جائے تو پھر آپ کو اس پہ زکوٰۃ نکالیں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر مال تجارت ہے اور وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو تھوڑا چاندی، تھوڑا سونا، تھوڑا پیسہ اور مال تجارت اگر ان کو ملا دیا جائے اور 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائیں تو آپ کو اس پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس چاندی ہے، سونا ہے، تجارت ہے تو آپ کو ان کو ملا کے نکالنی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس مال ہے اور تجارت کا سامان ہے تو آپ کو ان کو ملا کر جو اس کی قیمت پہنچے گی اس پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دوں، اسے سن لیں۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے 7.5 تولہ تو شریعت نے کہا اس پہ 2 گرام 187 ملی گرام آپ زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن اگر وہ سونا 7.5 تولہ سے کم ہے تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اسی طریقے سے اگر وہ سونا 7.5 تولہ سے بڑھ کر 8 تولہ ہو جائے تو آپ کو کیا 8 تولے کی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ نہیں، آپ کو صرف 7.5 تولے کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جو آدھا تولہ بڑھ رہا ہے اس کی زکوٰۃ معاف ہے۔ اور کہاں تک معاف ہے؟ تو سونے میں 1.5 گرام یعنی 7.5 سے اگر وہ 9 تولہ ہوتا ہے تو آپ کو 9 تولے کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر وہ 9 تولے سے ذرا سا بھی کم ہو جائے تو اس صورت میں آپ کو پھر پلٹ کے 7.5 تولہ کی ہی نکالنی ہے۔ اگر وہ 9 سے 10.5 تولہ ہو جائے تو آپ کو 10.5 تولہ کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر 10.5 تولہ سے کم ہو جائے تو آپ کو پلٹ کے پیچھے 9 تولے پر آنا ہے اور 9 تولے کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس چاندی ہے اور اگر وہ 52.5 تولہ سے ذرا سا بھی کم ہے تو اس پہ آپ زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن اگر وہ 52.5 تولہ سے زائد ہوا، مثلا 60 تولہ ہوا، تو اس صورت میں آپ کو 60 تولہ کی زکوٰۃ نہیں نکالنی، آپ کو 52 تولہ کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ چاندی میں 10.5 تولہ رکھا گیا ہے، یعنی 10 تولہ اور اس کو 6 ماشا کہا گیا، 10 تولہ۔ تو اب اگر 52 سے بڑھ کے 63 ہو جائے تو اس صورت میں آپ 63 تولے کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب یہی اگر 63 سے بڑھ کے 73 ہو جائے تو آپ کو 73 کی نکالنی ہے، لیکن اگر یہ 72 ہی رہ جائے آپ کو پلٹ کے پیچھے آنا ہے اور 63 کی ہی نکالنی ہے۔ تو سونے میں 1.5 تولے کی مقدار رکھی گئی ہے آگے بڑھانے کی، اور چاندی میں وہ 10 تولہ اور 6 ماشا رکھا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں۔ اب جب ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو یہ زکوٰۃ ہم کن لوگوں پر خرچ کریں گے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو محتاج ہیں اور نرے نادار اور جو اسے تحصیل کر کے لائے، جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی گئی، اور گردنیں چھڑانے قرضداروں کو اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کو، مسکین یعنی وہ آدمی جس کے پاس کھانے کا بالکل بھی کوئی سامان نہ، ایک وقت کا بھی اس کے پاس گزارے کا اگر سامان نہیں ہے تو وہ مسکین ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فقیر، اب فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس گزارے کا سامان تو ہے، حاجت عالیہ سے اس کے پاس تھوڑا بہت مال ہے لیکن وہ نصاب کے برابر نہیں ہے، تو وہ فقیر کہلاتا ہے، شرعی فقیر۔ تو ایسا آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کے پاس گزارے کا سامان ہے اور گزارے کے سامان کے بعد تھوڑی بہت رقم ہے لیکن وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں مقروض کو، قرضدار آدمی ہے جس کے اوپر قرض ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دیں تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر لے۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں
یعنی آپ جو بھی دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مثلا کوئی طالب علم، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غریب آدمی بیچارہ وہ حج کرنے نہیں جا پا رہا ہے، تو آپ اگر اپنے زکوٰۃ کی رقم دے کے اسے حج کرا دیں تو یہ بھی باعث ثواب ہے، اور اس کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے کسی آپ اور بھی جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ مدارس وغیرہ میں جو زکوٰۃ کی رقمیں جاتی ہیں، جہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، یقیناً آپ ان کی مدد کریں زکوٰۃ اور دیگر چیزوں سے بھی، لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ جب اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے آپ بہترین مال کا انتظام کرتے ہیں، مہنگی فیسیں دیتے ہیں، تو قرآن کی تعلیم کے لیے آپ زکوٰۃ ہی کا کیوں انتخاب کریں؟ آپ کیوں نہیں اپنے اچھے مالوں سے دیں تاکہ آپ زیادہ ثواب کے حقدار بنیں؟ تو زکوٰۃ بھی دیں، وہ زکوٰۃ مدرسے میں یا پھر اس طریقے سے جو مستحق طلبہ ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی آدمی بہت کمزور ہے، اس کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں، اگر ہنرمند ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے کے اس کے لیے دکان کا انتظام کر سکتے ہیں، دکان کھلوا سکتے ہیں اور اس کے ہنر کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بلا شبہ جائز ہے اور مصارف زکوٰۃ میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو مسافر ہے، کہیں جا رہا ہے اور راستے میں اس کا سامان ختم ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، اگرچہ وہ امیر ہے، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی دیکھیں، شرعی فقیر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ شرعی فقیر جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ یعنی 612 گرام 36 ملی گرام چاندی، اس کی مالیت کے برابر حاجت عطیہ سے کسی بھی قسم کا مال نامی یا غیر نامی نہ ہو، مال نامی غیر نامی نہ ہو، تو وہ شرعی فقیر ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اگر اس کے پاس نصاب کو پہنچ رہا ہے تو حضرات محترم اگرچہ سال نہیں گزرا ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرات محترم اسی طریقے سے اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پہلے نمبر پہ ہاشمی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، یعنی وہ جن کو ہم محبت سے سید صاحب کہتے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے۔ ہمارا قومی ملی فریضہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی وابستگی کا، یہ بہت بڑا فریضہ ہے کہ ہم آپ کی جو نسل سے جو آپ کی اولادیں ہیں ان کی مدد ہم اس طور پہ کریں کہ ہم ان کی مدد جب ان کو ضرورت پڑ جائے تو ان کے دستے سوال سے پہلے ہم اپنے سے ان کی مدد کریں، بلکہ جس طریقے سے ہم اپنے لیے اچھے مال کو پسند کرتے ہیں اسی طریقے سے محترم اور بہترین مال سے آپ ان کی مدد کریں۔ کسی بھی صورت میں وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے بہت اس کا اہتمام کیا ہے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کہ ہم خانوادہ اہل بیت کی خوب خدمت کریں۔ دوسرے نمبر پہ غیر مسلم، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو ان کی مدد کرنی ہے، جیسے آج کے زمانے میں ابھی کرونا وائرس ہے یا پھر کوئی اور بھی وبا وغیرہ آ جائے یا پھر کبھی ایسے حالات بن جائیں اور اس میں آپ کو مدد کرنی ہے، بلا شبہ ہمیں ملک کی خدمت کرنی ہے، قوم کی خدمت کرنی ہے، تو اس طرح سے آپ اگر ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ زکوٰۃ کے علاوہ کے جو رقم ہے وہ ان پہ خرچ کریں، لیکن زکوٰۃ اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بلا شبہ آپ مدد کریں، ضرور کریں، لیکن آپ زکوٰۃ صرف مسلم کو ہی دیں گے تو ہی زکوٰۃ ادا ہوگی، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے گا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے گی، اور غنی کی نابالغ اولاد، غنی کی جو نابالغ اولاد ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسی طریقے سے باپ ماں، دادا دادی، نانا نانی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب ایک بات اور سن لیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ ان کے جتنے لوگ ہیں آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے، موٹے طور پہ سمجھ لیں، یعنی پھوپھا پھوپھی، چچا چچی، ماما ممانی، اور خالہ خالو، ساس سسر، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے نند بھاؤج، اور سوتیلا باپ، سوتیلی ماں،
ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ کوئی یتیم بچہ ہے، اگرچہ اس کی ماں مالدار ہو، تو آپ یتیم کی، جو مالدار عورت کی جو نابالغ اولاد ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو غنی ہو، مالدار ہو لیکن اس کا بیٹا غریب ہو، تو آپ غنی کے بیٹے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ موٹے طور پہ آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں سمجھ لیا۔ بس ایک یوں سمجھ لیں کہ جب آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہو تو آپ سونے اور چاندی ان کی جو ویلیویشن کریں گے، ویلیویشن آپ کو وہ کرنا ہے کہ آپ جب اسے آج کی تاریخ میں مارکیٹ میں بیچیں گے تو آپ کو کتنا ملے گا، اس پر آپ کو زکوٰۃ کرنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اگر آپ مال سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کے دن مارکیٹ میں ہمیں 52.5 چاندی کتنے روپے میں ملے گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ آپ کے گھر کا سونا چاندی ہے، اس میں آپ وہ ویلیو نکالیں گے جتنی قیمت، جتنی مالیت ان کی بن رہی ہے، اس پہ زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے جناب والا بڑا مشکل امر ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اپنے سونے چاندی تول کے آپ ایک رجسٹر میں نوٹ کر لیں، اس سال میں اتنا، پھر سال میں جتنا خریدتے جائیں ان کو نوٹ کرتے جائیں، پھر جتنا وزن بن جائے آپ کسی سونار کے پاس جاؤ جس سے خریدا ہے آپ نے، وہ سونار میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ جس سے آپ نے لیا ہے وہ 80% پہ واپسی کرتے ہیں، کوئی 85% پہ کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی اور دکان پہ دینا ہے تو ہمیں معتبر ذرائع سے معلوم چلا کہ اسے 18 کیرٹ بولتے ہیں اور وہ 75% ڈالنا ہے۔ تو آپ سونا لے لیں، چاندی لے لیں، جو اس کی رقم بنے، کرنسی میں جو بھی LIC وغیرہ کے جو پیسے ہیں جو آپ نے جمع کیا ہے، ان پیسوں پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ جو آپ کا اصلی ہے، جو آپ کو بینک سے اضافی بڑھ کے ملتا ہے، جسے ایک طریقے سے فائدہ کہہ لیجئے یا سود کہہ لیجئے، ہر فائدے کو سود کہا جاتا ہے بہرحال، تو حضرات محترم اس پر آپ کو زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگا، وہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے ان تمام چیزوں کو شامل کر لیا، جو بھی رقم آپ کے پاس حاصل ہو رہے ہیں، آپ کے فیکٹری کے جو مال ہیں، کچا مال ہے، پکا مال ہے، جو بنایا ہوا مال ہے، ان تمام کی ویلیویشن لگا کے جتنا نکل گیا ایک طرف، پھر آپ کو جو خرچ کرنا ہے، مثلا اس میں نوکر کی تنخواہ دینی ہے، فیکٹری والوں کے ورکر کی تنخواہ دینی ہے، بجلی کا بل دینا ہے، اور یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں آپ اس کو اس میں سے قرضہ وغیرہ دینا ہے، ان تمام کو ایک طرف لکھیں اور اس کو گھٹا دیں۔ گھٹانے کے بعد بچی ہوئی رقم پر اب آپ کو 40واں حصہ اس کا نکالنا، یعنی 2.5% جو بھی بنے۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے کم پہنچ رہی ہے تو آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینا ہے۔ حضرات محترم، بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اس پہ آیا اور میں نے حضرت مولانا نادر صاحب قبلہ کی آواز پہ لبیک کہا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ پہلی کاوش تھی، مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں تک کامیاب ہوا اور کہاں تک میں نے بات پہنچائی۔ بس میں نے یہ سمجھا کہ اگر مجھے موقع ملا ہے تو میں ضرورت کی باتیں آپ تک پہنچا دوں۔ تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو پہنچا دی گئیں۔ انشاءاللہ الرحمن مزید تفصیلات کے لیے آپ اپنے علماء سے اور اپنے شہر کے بڑے عالموں سے رابطہ کریں۔ ایک بات اور سنیں، آج کل انٹرنیٹ وغیرہ پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سے شرعی مسائل بتانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کھول رکھا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی ایڈوکیٹ ہے تو کوئی انجینئر تو کیا ہے۔ جناب والا، آپ ایسے لوگوں کے چکر میں نہ پڑیں، آپ کا ایمان خراب کر دیں گے یہ سارے کے سارے۔ یہ سب کے سب کسی کو کچھ پتا نہیں، بس حدیث میں آ گیا یا وہاں آ گیا۔ ارے حدیث میں آنے سے نہیں ہوتا معاملہ، بلکہ دیکھا یہ جگہ کہ حدیث میں آیا نہیں، متضاد کوئی اور حدیث ہی موجود ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنے عمل سے کیا کہا، یا پھر یہ کہ قرآن مقدس میں اس حوالے سے کیا ذکر ہوا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر کس کے لیے کب کس کنڈیشن میں کہی گئی، ان تمام چیزوں کے ویلیویشن کرنے کے بعد تب جا کے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ صرف آپ نے کتابوں میں پڑھ لیا اس سے مسئلہ نہیں اخذ ہوتا۔ تو اس طریقے سے میں آپ سے بیان کروں گا کہ آپ اپنے سنی صحیح العقیدہ علماء کی طرف ہی روابط قائم کریں اور انہی سے دینی مسائل کو سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دین کی خدمت کے جذبے کو قبول فرمائے، اور جو بھی لگے ہوئے ہیں اس مسئلے کو فروغ میں دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی فیضان نعت کے صدقے میں
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے برکتوں سے ان کو مالا مال فرمائے، اور ہمارے ملک ہندوستان کو اور اپنے رب کو راضی کرنے کا جو حسین موقع ملا ہے اس کو ہاتھوں سے نہ جانے دیجیے، زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آخری میں ایک مؤدبانہ اپیل اپنے علماء کرام سے اور ہمارے بڑے حضرات سے کہ میری اس گفتگو کو وہ سنیں، اور اس میں اگر کہیں کسی طریقے سے کوئی اصلاح کا پہلو نظر ضرور مطلع فرمائیں۔ میں ایک